اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم تنویر خان صاحب، سابق صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ پاکستان، محترم شیخ فرحان عزیز صاحب، مرکزی صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ پاکستان، محترم میاں انصر محمود صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ پاکستان، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اسلام آباد چیپٹر کے ذمہ داران اور میری قوم کے عظیم طلباء، طالبات، عفت مآب ویمن لیگ کی ہماری باجیاں، بہنیں اور طالبات، سب سے پہلے کامیاب 29 سالہ سفر پر میں محترم شیخ فرحان عزیز صاحب اور ان سے قبل جتنے بھی سینئرز اور ان کی موجودہ مرکزی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈائس پہ یہ جو فلیکس آویزاں ہے، اس پہ 4 لفظ میں بار بار پڑھ رہا تھا اور وہی 4 لفظ ان پہ بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جس میں مینشن ہے سب سے پہلے نالج، علم، اس کے بعد پیس، امن، اس کے بعد موڈریشن، اعتدال، اور اس کے بعد کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع کو کیسے آگے لے کے چلوں، تو مجھے بیرسٹر جاوید اقبال کا وہ خط یاد آیا جو انہوں نے طالب علمی کے وقت میں، جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہیں اسی طرح اپنے دور طالب علمی میں اپنے والد گرامی شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو لکھا تھا، جس میں کچھ شکایات تھیں اور کچھ گلے شکوے تھے حالات کے حوالے سے، اور اپنے کچھ دوستوں کو اور ان کی زندگیوں کو، ان کی لائفز کو مثال بنا کر انہوں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں ان سہولتوں سے محروم ہوں جو میرے دوستوں کو اس طالب علمی کے دور میں میسر ہیں۔ اس خط کے جواب میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو میسج دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہی میسج آج آپ کے اس فلیکس پر آویزاں ہے۔ اقبال نے علم کو دیار عشق کنسیڈر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور تیرا طریق اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ شعر، یہ میسج علامہ محمد اقبال کا صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں تھا، اس قوم کے ان تمام بیٹوں کے لیے تھا جو اس وقت موجود تھے اور بعد میں آنے والے تھے، اور اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ مگر ضرورت اس امر کی تھی کہ ڈاکٹر اقبال کے بعد بھی کوئی نبض شناس آتا جو اس وقت کے ان طلباء کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی تربیت کرتا، ان کو اسی منزل کی طرف گامزن کرتا۔ تو شکر ادا کیجئے، اس دور میں بھی اللہ رب العزت نے ہم پر انعام کیا
احسان کیا، اور اس دور میں اس دور کی سب سے عظیم شخصیت مجدد رواں صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو پیدا کر کے آج کے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے رہنمائی کا ایک راستہ کھولا، ایک رہنما میسر آیا۔ یوں تو 1980 میں تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، ایک عظیم کام تھا۔ پھر 1988 میں پہلے فورم منہاج یوتھ لیگ کی بنیاد رکھی، لیکن میاں انصر صاحب، منہاج یوتھ لیگ سے بھی پہلے جس فورم کو میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم فورم سمجھتا ہوں وہ MSM ہے۔ یہ نوجوانوں کا وہ طبقہ ہے جس نے آگے اس ملک کی باغ دوڑ بھی سنبھالنی ہے اور اس تحریک کی قیادت کو بھی سنبھالنا ہے، اور آپ کا اگلا جو فورم ہے وہ منہاج یوتھ لیگ ہے۔ اس لیے آج یہ بھرا ہوا مجمع دیکھ کے میں خوش ہوں کہ محترم فرحان عزیز صاحب نے، میاں انصر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے اتنی محنت کی، ان نوجوانوں کو بلایا، ان کے لیے آج کا یہ پروگرام سجایا اور خوبصورت میسیجز دے کے ان کو اس مشن کے ساتھ جڑنے کی دعوت دی۔ یہ جڑیں گے، MSM میں کام کریں گے، ترقی کریں گے، تو اگلا فورم ان کا منہاج یوتھ لیگ ہوگا۔ تو یہ راہ وفا ہے دوستو۔ آخری بات، مصطفی مشن یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ غلبہ دین حق کا مشن ہے۔ ہم نے جب جوائن کیا ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے، آج منہاج یوتھ لیگ کی قیادت میسر آئی، ایک نوکری کر رہے ہیں، کل یہ قیادت آپ کے پاس ہوگی۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راہ وفا ہے۔ اس راہ وفا میں وہی چلتے ہیں جن کے جذبے جواں ہوتے ہیں، جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور جن کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آتی۔ بتائیں، راہ وفا میں آپ ساتھ ہیں؟ آپ کا انشاءاللہ کم آواز میں ہے، میں اس مجمع کی آواز اس پاکستان کے ایوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ راہ وفا میں آپ ساتھ ہیں؟ ایک دفعہ پھر بتائیں، اور اس سے بھی بلند آواز میں بتائیں، راہ وفا میں آپ ساتھ ہیں؟ تو سنیں، راہ وفا میں ہمارے اونچے جذبوں کے جو ہم قدم رہیں گے، انہی کے نام وہی لوگ تاریخ کی جبینوں پہ رقم رہیں گے۔ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نظام جبر و ستم سے کہہ دو، یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نظام جبر و ستم سے کہہ دو، یہاں پہ ہوں گے کسی کے تو ٹکڑے، یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ بہت شکریہ۔